السلام علیکم جی. لوگوں کو پتہ نہیں کیا غلط فہمی ہوتی ہے جرنلسٹوں کے بارے میں. شاید جرنلسٹ ایسا کرتے بھی ہوں, میں ہی نہیں کرتا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ یہ جرنلسٹ کا کام ہی نہیں ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ سیاسی معاملہ چلانا جو ہے وہ فوج کا کام نہیں ہے, اس کو اپنے دفاعی معاملات تک محدود رہنا چاہیے, اس طرح جرنلسٹ کا معاملہ نہیں ہے کہ وہ کسی بندے کے لیے ٹکٹ لے کے دیتا پھرے. دیکھیے ہارون الرشید صاحب جو ہیں انہوں نے عمران خان سے ضد کر کے کچھ ٹکٹیں دلوائی تھیں, اور ان ٹکٹوں والوں نے کیا دیا تھا, کیا خدمت کی تھی ہارون صاحب کی, وہ اب بچے سے پوچھ سکتے ہیں. جس بچے کی سٹینڈنگ 3 سال کی بھی نہیں ہے صحافت میں, اس کو اس قصے کا ضرور پتہ ہے. اور بھی لاہور کے اندر کئی صحافی ہیں جنہوں نے اور بھی بڑا جگہ کی ٹکٹیں دلوائی ہیں, اور اپنے جو ہیں وہ ڈیفنس کے اندر گھر سیکیور کیے تھے. ہیں 2-3 ہی لوگ, لیکن یہ کچھ لوگ کچھ صحافت کے نام کے اوپر جو کالی بھیڑیں ہیں وہ یہ کرتی ہوئی پائی جاتی ہیں. میں کیا چیز لے کے حاضر ہوا وہ میں اب اوپن کرنے لگا. تو کچھ لوگ, اس لیے ہمیں بھی بہت سارے احباب جو ہیں کہیں نہ کہیں سے ہمارا نمبر ڈھونڈ کے وہ ہمیں بھجوا دیتے ہیں کہ جناب آپ ہمارے لیے ٹکٹ کی کوشش کریں. میاں نواز شریف جنہوں آیا ہے انہیں مینو منہ نہیں لایا, ٹھیک ہے نا. مطلب آصم نصیر سے لے کے نجم ولی خان صاحب تک سب سے انہوں نے مل لیا ہے. میرا مطلب ہے کہ لیکن ظاہر سب کو بلائیں گے جب, اور میڈیا کا انہوں نے سچ سامنا نہیں کیا, سب کو جب بلائیں گے تو شاید ہمیں بھی کوئی یاد کر لے, اور این ممکن ہے کہ نہ یاد کرے, کیونکہ لسٹ تو میری باجی جیڑی ہے کی نا ہے ادا مریم اورنگزیب نے بنانی ہے. تو انہیں تو میں ایک دیکھو نا میرے سے 2 ایڈوانٹیج ہیں نا. ایک تو میں پنڈی دا نہیں ہے گا, تو باجی نو صرف پنڈی والے صحافی نظر آتے, اس تو علاوہ کوئی صحافی نظر نہیں آتا. اور دوسری گل یہ کہ میں کدی جڑا اختلاف دا اظہار بھی کر دینا, باجی یہ گل برداشت نہیں کرتی باجی مریم اورنگزیب. تو لہٰذا مجھے 1000% یقین ہے کہ میری واری نہیں آنی. لہٰذا یار میں نواز شریف صاحب نو اگر ملاں گا تو تہاڈی سفارش کراں گا نا, اگر میں نہیں ملیا اور دور تک ملن کا کوئی امکان بھی نہیں ہے تو میں آپ کی سفارش کیسے کر سکتا ہوں. بیٹ رپورٹر میں ہے نہیں کہ جا کے جاتی عمرہ کے باہر کھڑا ہو جاؤں اور جناب 3-4 روز کھڑا رہوں کیمرہ اور مائک لے کے. تو ہو سکتا ہے اس کے بعد کسی دن میرا فلوک لگے, مجھے مائک جو ہے میاں صاحب کے منہ میں تونے دینے کا اعزاز حاصل ہو جائے اور کوئی 1-2 فکرے مل جائیں, لیکن میں وہ تو ہوں نہیں. اب عمر کا تقاضا اب نہیں کیا جاتا, نہیں کھڑا ہوا جاتا, نہیں اتنی ڈیوٹی دی جاتی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ ہمیں بھیج رہے ہیں یا مجھے آپ واٹس ایپ کے اوپر سارا کہ جناب یہ میں نے درخواست دی ہے, یہ پیسے جمع کرا دیے ہیں, یہ دوبارہ جمع کروا دیے ہیں, یا میری سیٹ میں پایا کچھ نہیں کر سکتا. دیکھو اچھا اس کے اندر نا بس سنا ہے چونکہ میاں صاحب نے فیصلے کرنے ہیں, تو میں نے صرف ایک بات عرض کرنی تھی کہ دیکھیے بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے مقامی سطح کے اوپر لوگوں کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے. جیسے ایک صاحب نے مجھے بھجوایا ہے کہ احسان اللہ باجوہ صاحب ہیں کوئی, اور یہ ہیں چشتیاں ہارون آباد کے علاقے کے ہیں, وہاں سے MNA کا الیکشن لڑتے ہیں. انہوں نے ان کی زمین کا پانی بند کر رکھا, اور وہ کہتے ہیں اس آدمی کو 4 ایکڑ زمین ہے کہ یہ زمین تم مجھے بیچ دو. تو میں نے ان سے عرض کیا, میں نے کہا کہ کیا وہ باجوہ صاحب خود ہیں اس کے اندر؟ تو انہوں نے کہا نہیں, جن لوگوں نے یہ کیا ہے ان کو باجوہ صاحب کی سرپرستی حاصل ہے. ہم جب بھی پولیس کے حکام کو اپروچ کرتے ہیں تو وہ جو ہیں وہ ان کا باجوہ صاحب کا فون آ جاتا ہے. ظاہر ہے وہ باجوہ صاحب کے ووٹر ہوں گے اور زیادہ بڑی مقدار کے اندر ہوں گے. تو انہوں نے اب باجوہ صاحب کو اگر اس کانسٹیٹوئنسی کے اندر الیکشن لڑنا ہے تو انہیں سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے نا, ٹھیک ہے نا. معاملے کو پرامن طریقے سے سیٹل کروانا چاہیے, نہ کہ ایک پارٹی کی سرپرستی شروع کر دینی چاہیے. یہ میں اپنی طور پہ ازمپشن کر کے کہہ رہا ہوں, اور وہ درخواست جو انہوں نے دی ہے پولیس کو اس کو میں دیکھ کے عرض کر رہا ہوں. باجوہ صاحب اپنا نقطہ نظر دینا چاہیں تو ہم حاضر ہیں. اب مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بات, میں مثال کی بات کر رہا ہوں, میاں صاحب اگر احسان اللہ باجوہ صاحب تمام لائبلٹی کے باوجود بھی آپ کی ٹکٹ ماتھے پہ لگا کے جائیں گے تو کوئی اچھا ماحول تو پیدا نہیں ہوگا نا سر, کی خیال میں ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کے لوگوں, اور خاص طور پہ جب آپ کے آواز آ گئی ہے, آواز لگ گئی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں اب بورڈ کی
سربراہی جو پہلے کام ہونا تھا، ریکمنڈیشنیں آنی تھی ہیں فلانے ڈویژن کی، فلاں ٹمکانے ڈویژن کی، ڈی جی خان ڈویژن کی، پنڈی ڈویژن کی، جو بھی ریکمنڈیشنیں آنی تھی وہ آ چکی ہیں. اب فائنل ڈیسیجن جو ہے نواز شریف صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے نہ چیئرمین ہے نہ صدر ہے، ٹھیک ہے، قائد ہیں، اور قائد کا عہدہ ان کے آئین میں کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو لیکن فیصلے سارے بابے نے کرنے، بابا ساٹھا پھر ٹھیک ہے، بابا نے فیصلے کرنے. بابا جی میں بس یہی عرض کرنی تھی کہ اگر آپ اس طرح کے فیصلے کریں گے، اور یقیناً آپ ہی کریں گے اور آپ کو ہی کرنے چاہیے، آپ نے اس کی قیمت ادا کی ہے، یہ سارا کچھ اپنے ساتھ لگا کے رکھنے کی، تو اس طرح کے لوگوں کی لائبلٹیز چیک کر لیے جائیں جو آپ کے ہوں. کہ میرا مطلب ہے کہ اگر وہ 4 ایکڑ زمین کے اوپر قبضہ کروانے والوں کی سرپرستی بھی نہیں چھوڑ رہا، تو ایسے لوگ آپ کے لیے بیڈ نیم کریٹ کریں گے. تصویر باجوہ صاحب کی آپ کے ساتھ آ چکی ہے، اس لیے زیادہ امید ہے کہ انہوں نے ٹکٹ مل جانا ہے. تو ٹکٹ دین لگیا کہہ دینا یار وہ ذرا انہوں کا دھیان کر لو یار، ٹھیک ہے. میں نے کہا کہ میں گزارش کر دوں. اچھا، اس میں دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ہو گیا، دوسرا یہ ہے کہ دیکھیے پاکستان جیسے معاشرے کے اندر اور پاکستان کی سیاسی منظرنامے کے اندر جس طرح کی ہماری سیاسی پارٹیاں ہیں، اور جس طرح کے یہاں پہ الیکٹیبلز ہیں، اور جس طرح الیکشن سے پہلے دھما چوکڑی مچتی ہے، اور جس طرح سے اس دھما چوکڑی کے نتیجے کے اندر بہت سارے لوگوں کے فلوک لگتے ہیں. مثلا میں اس پارٹی کو مطلب مجھے 2 3 4 5 6 ایک پارٹیوں نے اپروچ کیا ہے کہ چونکہ میں نواز شریف کے بہت قریب ہوں، ان کا خیال ہے، تو اس لیے مجھے ان کی سفارش کرنی چاہیے. اور 1-2 پارٹیوں نے جنہوں نے براہ راست ملاقات کی ہے، انہوں نے کہا کہ جی کچھ پیسے جو ہے وہ ہم آپ کی بھی خدمت کر سکتے ہیں، اور جتنے پیسے انہوں نے اشارہ کیے وہ کروڑوں میں تھے. اچھا، پہلی تو بات یہ ہے کہ میرے وائلڈسٹ امیجنیشن کے اندر بھی ایسی کوئی بات ایگزسٹ ہی نہیں کرتی کہ میں یہ کر سکتا ہوں. مطلب بندہ سوچتا ہی نہیں کہ میں کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا. یعنی میں سوچ ہی نہیں سکتا کہ میں راہ جاتی کسی خاتون کو چھیڑ سکتا ہوں یا اس پہ آوازہ کر سکتا ہوں. یہ میری مشینری کے اندر یہ چیز فٹ ہی نہیں بیٹھتی. اور یہ بچپن سے ٹیوننگ ہے، بزرگوں کی طرف سے نا باقاعدہ ٹیوننگ ہے بچپن سے، ٹھیک ہے. لیکن اسی طرح میں یہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ میں خاکسار جو ہیں وہ جا کے کسی کو کہیں، نواز شریف کو چھوڑے، مولانا فضل الرحمان کو، اور یار ایون سراج الحق کو کہہ سکتے ہیں کہ جناب اس کو آپ اپنی پارٹی کا ٹکٹ دے دیں. یہ جرنلسٹ کا منصب نہیں ہے. اسے میں اس لیے تھوڑا جرنلزم شروع کیا تھا میں نے آج سے 30-32 سال پہلے کہ میں سفارشاں کرتا پھرا گا لوگوں دیا، اور اس کام کے لیے کہ میں ان سے پیسے لے سکوں. تو چونکہ سب کو انڈیویجولی یہ بات سمجھانا میرے لیے ناممکن ہو گئی ہوئی تھی، اور میرے ضمیر پہ بہت زیادہ بوجھ تھا اور اریٹیشن تھی، تو میں نے کہا کہ میں کولیکٹیولی ہاتھ جوڑ دوں کہ بھائی جان مجھے نہ تنگ کیا جائے، ایس دکان تے سودا نہیں بکتا. اور یہ نہیں کہ بکتا نہیں ہے، بکتا ہے، بہت سارے لوگ بیچتے ہیں اور بیچ رہے ہوں گے، مطلب ٹھیک ہے نا، کوئی کسی پارٹی کا. اب بڑا آسان طریقہ، میں نے کہا جی میں میاں صاحب نال گل کر لی ہے، تھوڑی ٹکٹ ہو جائے گی. 50-50 ہے نا، 50% ہے کہ ہو جائے، 50% ہے نہ ہو گیا کہ پیسے ہضم نہیں ہوا، سر آپ کا کام نہیں ہو سکا، یہ آپ پیسے رکھ لیں. آئیڈیا کیسے ٹھیک، کوئی میرے سے مشورہ کرنے آئے تو میں اس کو یہ آئیڈیا دے سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا، کہ پیسے پھاڑ لو، کہو جی میں گل کرنا، پیسے کٹو، پیسے پھاڑ کے رکھ لو، ٹکٹوں کی اناؤنسمنٹ ہو، جس کے ہو جائے اس کو فون کر کے مبارکباد دے، دیکھیں آپ کا کام ہو گیا، باقیوں کے پیسے واپس کر دیں، اور آپ بڑے اپ رائٹ اور بڑے اصول پسند ہو جائیں. وہ جڑی عمران خان کے خلاف خلیفہ صاحب نے 2-3 پروگرام کیے تھے درمیان میں، آپ کو پتہ ہے نا پچھلے الیکشن سے کہ وقت خلیفہ جی کچھ دنوں کے لیے عمران خان کے مخالف ہوئے تھے، وہ ان کے کلپس بعض کا نکال کے لگا دیتے ہیں. وہ یہ مسئلہ تھی نا کہ پارٹی نے وعدہ کیتا
اگو خان نہیں منیا، انہوں نے کہا میں ساری ٹکٹاں تیرے کہنے تے دینیاں نے. آپ نے پھر عمران خان کے خلاف بھی مورچہ لگایا تھا، 15-20 دن لگایا تھا میرا خیال ہے. تو نہیں پایا، میرے کو کوئی ایسی سہولت دستیاب نہیں گی. اور رائے ونڈ روڈ تو لنگ کے جاتے ہیں مراد آجے اتنے اپلائی کرو، جا کے انٹرویو دیو، اور انٹرویو کر کے تو وہ بہرحال میاں صاحب اگر ولاگ دیکھ لو تو احسان اللہ باجوہ صاحب سفارش ضرور کر دینا جناب، بڑی مہربانی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.